الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ اللہ تعالی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کر کے دنیا کے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر اللہ تعالیٰ نے دایاں ہاتھ پھیرا تو ان کی پشت سے ایسے لوگ نکلے جن کے چہرے انسانوں جیسے، بال انسانوں جیسے، لیکن ان لوگوں کے چہرے چمک رہے تھے چاند کی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بایاں ہاتھ آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر پھیرا تو ان کے پشت سے ایسے انسان نکلے جن کے چہرے کالے اور سیاہ تھے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان مخلوقات کو دیکھا تو بڑے پریشان ہوئے۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے ہیں یہ آپ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ان میں سے وہ لوگ جن کے چہرے چمک رہے ہیں یہ جنتی ہیں، اور جن کے چہرے کالے سیاہ ہیں وہ جہنمی ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر ایک آدمی نیک عمل کرتا ہے اور وہ نیک عمل چھپ کر کرتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چھپ کر بھی اگر نیک عمل کیا جاتا ہے تو اس نیک عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو ایک نورانی چادر پہنا دیتا ہے اور خود بخود لوگوں کی زبانوں پر اس کی اچھائی کو جاری کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی گناہ کرتا ہے چھپ کر کہ لوگ نہیں دیکھتے، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایک سیاہ چادر پہنا دیتے ہیں اور خود بخود لوگوں کی زبانوں پر اس کے گناہ جاری ہو جاتے ہیں۔ اب جب ایک انسان دنیا میں آیا، دنیا میں آنے کے بعد انسان کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ آدمی سعادت مند بنتا یا وہ آدمی بدبخت بنتا۔ سعادت مند وہ ہے جو ایمان کی حالت میں چلا گیا، پھر اس کے لیے جنت کا راستہ ہموار ہو گیا۔
بدبخت وہ ہے جس نے ایمان کو چھوڑ کر چلا گیا اور پھر اس نے جہنم کے اندر جانا ہے۔ فرماتی ہیں انسان کو جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو انسان کو ایک تعلیم دی کہ ایک انسان جب دنیا میں جا رہا ہے تو دنیا میں جانے کے بعد اس انسان کو خاکیاً نسل بننا ہے۔ خاکی کہتے ہیں مٹی سے بنا ہوا، اور ناری کہتے ہیں آگ سے بنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ خاکیوں نسل ہیں، اور جو آدمی بھی شیطان کے راستے پر چلتا ہے وہ ناری بننے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ایک انسان جب تک خاکیوں نسل بننے کی کوشش کرتا ہے وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جب وہ شیطان کے راستے پر چل کر ناری بنتا ہے، مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں 2 مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ فرمایا جب انسان سے خطا ہو اور خطا پر وہ شرمندہ ہو تو پھر یہ آدمی خاکی اور نسل کامیاب ہے، کہ آدم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جو اپنے رب کے سامنے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے میرے رب میں ظالم ہو جاؤں گا جب میں اپنے نفس کے اوپر اس قسم کا کام کروں گا کہ جس درخت کو آپ نے کھانے سے منع کیا۔ اب جب آدم علیہ السلام کے راستے پر بندہ چلتا ہے تو بندے کو اپنی خطائیں نظر آتی ہیں۔ ایک آدمی سے گناہ ہوتا ہے، پھر وہ گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے تو وہ خاکی نسل ہے، لیکن ایک آدمی گناہ بھی کرتا ہے، اسے گناہ بتایا بھی جاتا ہے، پھر وہ گناہ پر ڈٹ جاتا ہے تو شیطان کا واقعہ یوں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا، شیطان نے انکار بھی کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مہلت بھی مانگی کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اب ایک مسلمان دنیا کے اندر آتا ہے، اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مانتا ہے، پھر وہ یہ آس لگا کر بیٹھتا ہے کل جب میں مروں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری سفارش کریں گے، میں جنت میں جاؤں گا۔ تو اب اس آدمی کو شریعت مطہرہ راستہ بتاتی ہے، ایسا راستہ جس کی وجہ سے یہ آدمی کامیاب بنے۔ مثال کے طور پر علماء کتابوں میں لکھتے ہیں جب مسلمانوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے تو وہ ایک اجتماعی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں جسے مسجد کہتے ہیں۔ اب جب بندہ مسجد میں آتا ہے تو 2 راستے ہیں، یا تو وہ نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ مسجد میں آیا، اب مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھے، تلاوت کرے، نیک اعمال کرے تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز بن گیا۔ لیکن ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، اکڑ جاتا ہے، دنیا کی باتوں میں لگ جاتا ہے، اپنی طاقت کے بھروسے پر وہ ہر الٹا کام کرتا ہے تو یہ آدمی شیطان کے راستے کو ہموار کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی مسجد میں آیا، اذان دیتا ہے، اذان دینا ایک عبادت ہے۔ کسی محلے میں کوئی مر گیا، مسجد کے اسپیکر سے مرنے کا اعلان کرتا ہے، شریعت اجازت دیتی ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، مسجد کا اسپیکر کھلا پڑا ہے، لوگ آتے ہیں، اپنی مرضی کا اعلان کرتے ہیں، کسی گم شدہ چیز کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، ہر قسم کے اعلانات، کبھی سکولوں کے بارے میں۔ اب یوں آتا ہے حدیث کی کتابوں میں ایک آدمی مسجد میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اس نے اپنی کسی گم شدہ چیز کا اعلان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے اور کسی گم شدہ چیز کا اعلان کرے تو تم یوں کہا کرو کہ اللہ کرے تجھے یہ چیز نہ ملے۔ یعنی مسجد کو بندہ آتا ہے عبادت کے لیے اور لوگ مسجد کو تجارت کا ایک ٹھکانہ بنا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ایک آدمی مسجد میں آتا ہے،
اب اسے بتایا جاتا ہے مسجد میں کیسے بیٹھنا ہے، پہلی صف کی نماز کا کتنا ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگوں کو پہلی صف کی نماز کا اور اذان دینے کا ثواب پتہ ہو جائے تو لوگ آپس میں قرآن اندازی کریں، ہر آدمی کہے میں پہلی صف میں بیٹھوں، ہر آدمی کہے میں اذان دوں۔ یعنی لوگوں کو جب ثواب کے بارے میں بتایا جاتا ہے لوگ سن کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہاں، گناہ کرنے پر ایک مسلمان خوش ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہفتے کے بعد جمعہ آتا ہے، بعض مسلمان جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، پھر جمعے کی نماز پڑھتے ہیں۔ اب جب جمعے سے جمعہ 8 دن کے بعد وہ مسجد میں آیا، اب نہ اسے مسجد کے آداب کا خیال ہوتا ہے، نہ اسے پتہ ہوتا ہے مسجد میں کیسے بیٹھا۔ مثال کے طور پر خطبہ شروع ہوتا ہے، اب نوجوان مسجد کو آتے ہیں، خطبے کے دوران ایک دوسرے سے گپیں ہانکتے رہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی خطبے کے دوران باتیں کرے گویا کہ وہ گدھا ہے۔ اب ایک آدمی کو نبی علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں لیکن لوگوں پر اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی مسجد میں آیا جمعے کے دن، جمعے کے 2 فرض پڑھے، نہ پہلے سنتوں کا اسے پتا نہ بعد کی سنتوں کا اسے پتا۔ امام سلام پھیرتا ہے اور ہر نمازی مسجد سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں رات کو تہجد کا اہتمام کرتا، دن کو فرائض کے ساتھ سنتیں پڑھتا، نوافل پڑھنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کسی جلدی میں تھا، میں نے ایک نماز کے فرض پڑھے، سنتیں چھوڑ دی۔ اب جب بندہ اللہ کا جتنا قریب ہوتا ہے اتنی جلدی اللہ تعالیٰ اسے متوجہ کرتے ہیں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں رات کو سو گیا، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جب میری باری آتی ہے تو مجھے روک دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے آج تو نے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو چھوڑا۔ لیکن آج مسلمان اتنا بے حس ہو گیا، جمعے کی نماز کو آتا ہے، امام سلام پھیرتا ہے، اب اسے نمازیوں کا غم نہیں ہوتا۔ مسجد کے اندر سے گپیں شروع ہوتی ہیں، مسجد کے باہر تک گپیں جاتی ہیں۔ جو لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، ان کی نماز میں بھی خلل ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ایک مسلمان کی بے حسی ہے کہ جب اسے بتایا جاتا ہے مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کے ادب و احترام کو سامنے رکھو، تو ایک مسلمان صرف یہ سمجھ کر کہ یا تو وہ نوجوان ہے یا یہ سمجھ کر وہ کسی امیر کا بیٹا ہے یا یہ سمجھ کر وہ خود کوئی فن خان ہے، مسجد کے آداب کا خیال نہیں کرتا۔ آپ سوچیں ہر مسجد کے سامنے یہ معاملہ ہے، نماز فرض پڑھی، امام ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے، نوجوان اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیوں؟ انہیں دعا کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب تھوڑا سا پکڑتا ہے، تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر نہیں کرتے، یہ لوگ زبان پر شکوے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، حالانکہ اتنے انعامات جب انہیں پتہ ہو۔ آج کل تو یوں ہوتا ہے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اکثر یہ ہوتا ہے مسجدوں میں جب ایک امام آتا ہے جمعے کے دن بیان کرنے کے لیے، اب لوگوں کو بیان کی، قرآن و حدیث کی فکر نہیں ہوتی، سنتوں کا زور ہوتا ہے۔ اور یہ ہی ہمارا مزاج بن گیا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک آدمی نہ بیان سنتا ہے نہ مسائل سنتا ہے، گھر میں باپ مر جاتا ہے، باپ کو غسل نہیں دے سکتا، قبر نہیں پہنا سکتا، قبر میں نہیں اتار سکتا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں ان مسائل سے ماورا ہوں، ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، نماز کے فرائض نہیں آتے، واجبات نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے؟ کہ یہ آدمی ان مسائل کو سننا نہیں چاہتا۔ تو آج ایک مسلمان میں کمزوری یہ ہے کہ وہ آدم علیہ السلام کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چل پڑا۔
آدم علیہ السلام تو یوں بندے کو بتاتے ہیں، چھوٹی سی خطا ہو پھر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ آج ایک مسلمان گناہ بھی کرتا ہے اور پھر اس گناہ پر اکڑ جاتا ہے، تو ایک مسلمان کو اتنا تو پتہ ہونا چاہیے، جب وہ مسجد کو آتا ہے سنتیں پڑھے، فرائض پڑھے۔ چلو ایک آدمی صرف فرض پڑھتا ہے، سنتیں نہ پڑھنا یہ اس کا اپنا گناہ ہے، لیکن مسجد کے اندر بیٹھک بنانا، مسجد میں اونچی باتیں کرنا، مسجد کے سامنے مسجد کے آداب کا خیال نہ کرنا، جو لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں ان کی نماز کو تباہ کرنا، یہ آدمی اپنے آپ کو گنہگار کرتا ہے۔ اب اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ کر رہا ہے، وہ تو مزے سے گپے لگا رہا ہوتا ہے اور مسجد کے ہاتھ میں نماز پڑھنے والے کی نماز تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے اللہ تعالیٰ ان مسائل کو سننے کی، پھر سن کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔